ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یہ جو ایام جا رہے ہیں یہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ان دنوں میں روزے رکھے اور رات کا قیام کرے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور ہر دن کے روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر ملے گا، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کا اجر خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر کی 1 رات کا جاگ لینا یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ان ایام میں لیلۃ القدر میں تو یہ ہوتا ہے آخری عشرے میں رات تلاش کرنی پڑتی ہے، لیکن ان ایام کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ جو بندہ یہ ابتدائی 10 راتیں جاگ لے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کا خاص طور پر اجر فرمایا کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، عید سے 1 دن پہلے کا عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت 1 سال گزشتہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو بھی ایڈوانس میں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان گناہوں کا جو معافی ہے یاد رکھیں یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اس پر اتفاق ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ صغیرہ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی یہ شفقت مہربانی ہے، کیسے ایسے اعمال ہمیں بتائیں جن کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔
باقی یاد رکھیں گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ ہماری نظر میں چھوٹا یا بڑا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی ضرور ہے۔ علماء کرام گناہ کی مثال ایسے دیتے ہیں، صغیرہ گناہ کی مثال ایک چھوٹا انگارہ، ایک آگ کی چنگاری، اور بڑا گناہ کبیرہ گناہ کی مثال بڑا انگارہ۔ اب کوئی بھی آدمی طاقت نہیں رکھتا کہ چھوٹی سی چنگاری بھی اپنے ہاتھ پر رکھ سکے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ گناہ بہرحال گناہ ہے جیسا بھی ہے، یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم اپنے فضل سے ویسے ہی معاف کرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی عنایت ہے اس امت کے لیے۔ تو جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کا دن یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس دن میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العزت کو وہ اللہ کے نام پر خون بہانا ہے، وہ جانور کو قربان کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کرتا ہے، اب ابھی جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبولیت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر قربانی کی اتنی بڑی فضیلت، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے بھی پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، قربان جائیں اللہ رب العزت کی وسعت رحمت پر، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ضابطہ کیا بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے کی ایک نیکی کو 10 کے سے ضرب دے، کہاں بات پہنچ جاتی ہے؟ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک اونٹ کے جسم پر کتنے زیادہ بال ہیں، گائے بھینس کے جسم پر کتنے بال ہیں، بھیڑ بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں، کوئی بندہ گن نہیں سکتا، اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ہر نیکی 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گی، کتنا بڑا اجر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جن جانوروں پر بال نہیں ہوتے اون ہوتی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ جانور قربانی کا جانور جو بندہ خوش دلی سے ذبح کرتا ہے، کل یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کھروں کے ساتھ بالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اب دیکھیں نہ کوئی بندہ سینگ استعمال کرتا ہے، قربانی کرنا بھی ثواب، قربانی کا گوشت خود کھا لینا بھی ثواب کا کام ہے، فقراء میں تقسیم کر دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ تو بندہ تقسیم کر لیتا ہے یا استعمال کر لیتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سینگ ہے نہ تو تقسیم کرتا ہے نہ استعمال کرتا ہے، جانور کے کھر نہ استعمال خود کرتا ہے نہ ان کو صدقہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے یہ بھی ضائع نہیں جائیں گے، قربانی کا جانور یہ چیزیں ساتھ لائے گا، ان کو بھی میزان عمل میں تولا جائے گا، ان کی بھی اللہ تعالیٰ قدر فرمائیں گے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کی ہر چیز اللہ کو بڑی محبوب ہے، ہر چیز کے بدلے میں اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آج کا خطبہ صرف اس پر ہے، قربانی کے چند مسائل، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑا فریضہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اور عید الاضحیٰ والے دن سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی کا عمل ہے، اللہ کے نام پر خون بہانا یہ عمل ہے۔ ہمیں ان کے مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ یہ فریضہ ہم اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، اللہ رب العزت کا حکم ہم اس کے مکمل ادائب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کر سکیں، تاکہ یہ جو عمل ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں قبول ہو جائے۔ اب قربانی کے مسائل، سب سے پہلے تو قربانی فرض کس پر ہے؟ یاد رکھیں قربانی مسلمان پر فرض ہے، کسی کافر پر فرض نہیں، اگر کر بھی لے گا تو اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، غلام پر بھی قربانی فرض نہیں، کیوں؟ غلام تو خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے اس پر بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مقیم ہونا، مسافر پر بھی قربانی فرض نہیں، ایک بندہ مسلسل سفر پر ہے اب اس پر قربانی فرض نہیں ہے، قربانی نہ کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، مسافر پر قربانی مقیم ہونا۔ اسی طرح پھر صاحب نصاب ہونا، یہ بھی اس کے لیے شرط ہے۔ صاحب نصاب یعنی جو بندہ وسعت رکھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے من وجد الساعۃ
فلم یزحی فلا یقربن مصلانا، جو بندہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ بندہ پھر ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ اب وسعت کیا ہے کہ جو بندہ فطرانہ ادا کرتا ہے، جس پر فطرانہ واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی ملکیت کا کوئی مالک ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل کے اعتبار سے اگر حساب لگائے تقریباً 13,000 روپے تولہ چاندی ہے۔ ریٹ بدلتا رہتا ہے، جو موجودہ ریٹ ہو وہ حساب لگایا جا سکتا ہے، تو یہ تقریباً 40,000 کے لگ بھگ قیمت بن جاتی ہے۔ جو بندہ اس کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ پیسے چاہے وہ تجارت کی شکل میں اس کے پاس ہے، چاہے سونے چاندی کی صورت میں اس کے پاس ہے، یا نقدی کی صورت میں اس کے پاس ہے، ان چیزوں پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بیان میں ہر چیز پر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ جو بندہ اتنی مالیت کا مالک ہوگا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اگر اس سے کم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ہر بندہ اپنا حساب کر سکتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر گھر میں بالفرض 10 فرد ہیں، وہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، سب کا اپنا الگ بینک بیلنس ہے، سب مالدار ہیں، تو یاد رکھیں ایک کی قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہوگی، سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ سب کے ذمہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ایک بندے کی قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایک ہی بندہ ہے مالدار، گھر میں اولاد میں کوئی بھی مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو پر ایک ہی بندہ قربانی کر لے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اگر بیوی مالدار ہے تو اپنے نام کی قربانی نہیں کرتی، اپنے شوہر کے نام پر قربانی کر دیتی، اور نظریہ یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کو چھوڑ کر قربانی کرے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ اگر بیوی مالدار ہے، شوہر کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب ہے، تو بیوی پر لازم ہے کہ اپنے نام کی قربانی کرے۔ اگر اتنی زیادہ مالدار ہے، پہلے اپنے نام کی قربانی کرے، پھر اپنے شوہر کے نام کی بھی قربانی کر سکتی ہے اس کی اجازت سے۔ اب یہ دیکھیں، اگر بیوی مالدار ہے تو اس پر قربانی ہے، شوہر مالدار ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اب قربانی جو ہم نے کرنی ہے، اب ایک بندے پر قربانی واجب ہو چکی ہے، تو کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے؟ یاد رکھیں، ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ چند شریعت نے چند جانور بتا دیے ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں 8ویں پارے میں آتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، اسی طرح آگے آتا ہے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، ان کے علاوہ قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 اونٹ، اونٹنی، ان کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2 گائے، اس کی قربانی جائز۔ نمبر 3 بکری۔ نمبر 4 بھیڑ۔ یہ 4 جانور ہیں۔ اب اونٹ، اونٹنی مذکر مؤنث دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بیل اور گائے دونوں کی قربانی جائز ہے۔ بھینس اور بھینسا یہ بھی گائے میں شامل ہے، ان کی قربانی بھی جائز۔ جو حکم بیل اور گائے کا ہے وہی حکم بھینس اور بھینسے کا ہے، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بکری بکرا دونوں کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ چھترا دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اب دیکھیے، دمبے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس دمبا دمبی اس کی قربانی بھی جائز ہے، کیوں؟ یہ بھیڑ کی قسم میں سے ہے۔ جس طرح دمبا اور دمبا دمبی بھیڑ کی قسم میں سے ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسا یہ گائے کی قسم میں سے ہے، لہٰذا یہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے۔ بیل گائے، اونٹ اونٹنی، بھینس بھینسا، بکرا بکری، چھترا چھتری، دمبا دمبی، یہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز۔ ان کے علاوہ مثلا ہرن، وہ بھی حلال تو ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نیل گائے حلال تو ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اس طرح جنگلی جو جانور حلال تو ہوتے ہیں بعض، لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بس یہ شریعت نے بتا دیے، انہی میں ہم بند رہیں گے، انہی کی قربانی کریں گے تو قبول ہوگی۔ آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ قربانی کے جانور کا تو پتہ چل گیا کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، اب ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے جس عمر میں اس کی قربانی جائز ہوگی؟ تو یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، یعنی مسنہ جانور کو ذبح کرو۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے 2 سال۔ اب اونٹ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ 5 سال کا ہو تو مسنہ ہوتا ہے، یعنی جب تک اس کی عمر 5 سال سے کم ہے وہ قربانی نہیں لگ سکتا۔ 5 سال سے زائد عمر ہو تو اونٹ اونٹنی کی قربانی جائز ہے، کم عمر میں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔
اس طرح بیل، گائے، بھینس، بھینسا، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہو. 2 سال سے کم میں قربانی جائز نہیں ہے، 2 سال سے اوپر ہو تو قربانی جائز ہے. یاد رکھیے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں تو قربانی لگ دیں، وگرنہ نہیں. شریعت میں دانت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شریعت میں عمر کا تقاضا ہے. دانت تو آپ جانتے ہیں منڈیوں میں خود توڑ لیتے ہیں، لیکن شریعت میں عمر کا تقاضا ہے. عمر اگر 2 سال پوری ہے چاند کے اعتبار سے، وہ بھی چاند کا سال آپ جانتے ہیں شمسی سال سے چھوٹا ہوتا ہے، 10 دن کا ہر سال میں فرق ہوتا ہے. چاند کے اعتبار سے اگر 2 سال عمر پوری ہے تو وہ جانور، یہ گائے، بھینس وغیرہ جانور قربانی لگ سکتے ہیں. اگر 2 سال سے کم عمر ہے تو قربانی نہیں لگ سکتے. دانت ٹوٹے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نہ ٹوٹے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، عمر کا پورا ہونا ضروری ہے. جب منڈیوں میں جائیں جانور خریدنے کے لیے تو ان سے سب سے پہلے تو عمر کا سوال کریں. اگر وہ عمر بتا دیں پھر بھی تحقیق کے طور پر 1-2 بندوں سے بندہ تحقیق کر لے جو ماہر ہیں اس کام میں، کیا اس کی عمر 2 سال ہے یا نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 2 سال سے بڑی ہوئی ہے تو پھر جانور خرید لیں. دانت اگرچہ نہیں بھی ٹوٹے ہوئے وہ جانور قربانی لگ سکتے ہیں. اونٹ کی عمر 5 سال، گائے، بھینس، بیل وغیرہ کی عمر 2 سال. اسی طرح جو بکری بکرا اس کی عمر 1 سال، 1 سال سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے. باقی یہ بھیڑ، چھترا، دمبا وغیرہ اس کی عمر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں الگ سے وضاحت ہے کہ اگر یہ 6 ماہ کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ سال کے جانوروں میں چلیں پھریں تو کوئی فرق معلوم نہ ہو تو یہ 6 ماہ کا بھی جانور لگ سکتا ہے. یعنی بھیڑ، چھترا، دمبا، دمبی وغیرہ 6 ماہ کے بھی قربانی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، جانور لگ سکتے ہیں. لیکن بکری بکرا کی عمر جو ہے وہ کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اب یہ عمر کا بھی ہمیں پتہ معلوم ہو گیا کہ اتنی عمر ہوگی تو قربانی پر جانور لگے گا، اس سے کم ہوگی تو قربانی پر جانور نہیں لگے گا. اسی طرح جب ہم نے اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اپنے ذبیحہ کو بھی آرام پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ دو بلا وجہ. اب دیکھیں 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. سب سے بہتر حکم تو یہ ہے جو ذبح کرنے والا وہ مسلمان ہو، کافر کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. اور مسلمانوں میں بھی سب سے بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اگر خود ذبح کرنے کی اس کے اندر طاقت ہمت نہیں ہے تو کم از کم اپنے جانور کے پاس ضرور کھڑا ہو جائے، جب وہ ذبح ہو رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہوا کرو جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے خود ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم پاس ضرور کھڑا ہو جائے. اگر بالفرض کسی وجہ سے پاس بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بہرحال اس کی اجازت سے قربانی پھر بھی جائز ہے. اب ذبح کون کرے گا؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ذبح کرنے والے قصائی ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے. اگر کوئی مرزائی قادیانی ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، قربانی ضائع کر بیٹھیں گے. اسی طرح شیعہ ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، قربانی کو ضائع ہونے سے بچائیں. اسی طرح آج کل کے جو عیسائی اور یہودی ہیں ان سے بھی اپنی قربانی کو بچائیں. ہم مسلمان ہو اگرچہ گناہ گار ہے تب بھی اس کی قربانی اس کے ہاتھ سے ذبح کرنا جائز ہے چونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. لہٰذا ذبح کرنے والے کی بھی تھوڑی بہت تحقیق کر لینی چاہیے. اب جو جانور ذبح کرنے ہیں تو 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. ایک ہے شارک، خوراک والی نالی، اس کا کاٹنا بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ 2 خون والی رگیں ہوتی ہیں، شارک بھی جن کو کہتے ہیں، ان کا کاٹنا بھی ضروری ہے. اب اگر یہ کٹیں گی تو جانور ذبح ہوگا، اگر کوئی ایک آدھ رہ گی تو پھر قربانی جائز نہیں ہے اس کے لیے. اسی طرح ہمارے ہاں جو قصائی حضرات ہوتے ہیں یا بعض ہمارے حضرات قربانی کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جانور ذبح کر کے فوراً اس کا منکا توڑتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے جانور کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ. اور یہاں تک حکم ہے شریعت کا کہ جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو، اس لیے کہ اس سے بھی جانور کو تکلیف پہنچتی ہے. چھری کو خوب اچھی طرح دار لگاؤ، خوب اچھی طرح تیز کرو. کند چھری سے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. اب چھری کو تیز کرنے کا حکم بھی یہ ہے کہ الگ چھری کو چھپا کے رکھو، جانور کے سامنے تیز نہ کرو، بس اس وقت نکالو جب جانور کو ذبح کرنا ہے. اب یہاں تک شریعت نے احتیاط بتائی. جو بندے لوگ منکا توڑ دیتے یا ذبح کرنے کے بعد ایک سفید سی رگ ہوتی ہے اس پر چھری کی نوک مار دیں، اس سے جانور بہت تڑپتا ہے. اب نظریہ کیا ہے کہ اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
مقصد کیا ہے کہ زیادہ جانور ہم ذبح کریں اور زیادہ پیسے کمائیں، اپنا پیسہ کمانے کی خاطر جانور کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بس جب رگیں کٹ گئیں اب سکون سے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، خون سارا نکلنے دیں، اس کو توڑنا یہ ناجائز ہے، خود بھی بچیں اور جو قصائی حضرات ایسا کرتے ہیں ان کو بھی اس کام سے روکیں۔ یہ گناہ ہے بلا وجہ جانوروں کو تکلیف پہنچانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب جب جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال کا حکم ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ حلال جانور ہے، ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، اب کیا یہ سارا ہی ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے حرام کی ہیں؟ تو ہاں یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں حلال جانور کے اندر بھی جن کا کھانا جائز نہیں ہے، جن کو شریعت نے جن سے منع فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر دم مسفوح، بہنے والا خون۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے یہ حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ اگر اس وقت کپڑوں کو لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، نماز اس سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ بہتا ہوا خون پی لے یا کھا لے کسی طریقے سے تو یہ بھی جائز نہیں، اس کے لیے حرام ہے، اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی طرح دم مسفوح، اب یہاں دم مسفوح کا او دم مسفوحا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دم مسفوح بھی اس امت پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے خون گوشت کے اندر سے لگ جانا، مثال کے طور پر گوشت بناتے وقت کچھ چھینٹے گوشت خون کے جسم پر پڑ جاتے ہیں، اب یہ جو خون ہے یہ ناپاک نہیں ہے کیونکہ یہ تو بہنے والا خون نہیں ہے، بہنے والا خون جانور سے نکل چکا ہے، یہ جمع ہوا خون یا کہیں ٹھہرا ہوا خون ہے، یہ پاک ہو چکا ہے بہنے والے خون کے ذریعے، اب یہ کپڑوں کو لگ بھی جائے تو اس سے نماز جائز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو حرام ہے اس حلال جانور میں وہ ہے بہنے والا خون۔ نمبر 2 مادہ جانور کی شرمگاہ، جس کو عربی میں حیا بولتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کھاتا۔ اسی طرح مذکر جانور کی شرمگاہ جس کو ذکر کہتے ہیں عربی اصطلاح میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ 3 چیزیں۔ اسی طرح خصیتین، قبورے جس کو کہتے ہیں، آج کل کی زبان میں ٹکا ٹک کہتے ہیں، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح غدود کہتے ہیں گلٹی وغیرہ بس اوقات کسی جانور میں بن جاتی ہے، یہ غدود کا کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مثانہ، پیشاب وغیرہ جمع ہوتا ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک پتا ہوتا ہے جانور کے جگر کے ساتھ ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں زہر ہوتی ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 7 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب ایک ہی حدیث مبارکہ میں 7 چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہمارے نادان مسلمان اپنی خواہش نفس پر چلتے ہیں، دین پر نہیں چلتے۔ یاد رکھیں دین نام نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، حج کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ جو اللہ نے حکم کیا سر تسلیم خم، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اللہ کا حکم ہوا نماز کے لیے آ جاؤ، فوراً نماز کے لیے آگے۔ اللہ کا حکم ہوا زکوٰۃ ادا کرو، فوراً زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو دین نام ہے اطاعت کا، اللہ کے حکم ماننے کا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام دین ہے۔ وہ جو طریقہ بتائیں اس پر ہم چلیں گے، جس سے منع کر دیں اس سے ہم رک جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ خواہش نفس پر چلے گا تو یہ دین نہیں ہے۔ اب ہمارے نادان مسلمان ایک ہی حدیث میں یہ 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں، سب کو مان لیتے ہیں لیکن ایک چیز کو نہیں مانتے، اس کو اپنے خواہش نفس کے لیے کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، کر بھی لیں گے، تھوڑی سی کوئی رخصت بھی تو ہونی چاہیے دین میں۔ اب یہ قبوروں کا معاملہ ہے جس کو قبورے بھی کہتے ہیں، خصیتین آج کل کی زبان میں ٹکا ٹک کہتے ہیں، ان کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں شریعت نے جو منع کی ہے کسی وجہ سے منع کی ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور شریعت نے جس چیز سے منع کر دیا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس سے منع ہو جائے، رک جائے، اس میں دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ اب شریعت نے اگر منع کر دیا کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ان سے بچے، لوگوں کو بھی بچائے۔ عید کا موقع ہو چاہے غیر عید کا پورا سال ہو، ان چیزوں سے بچنا ہمیں چاہیے۔ اگر حدیث کی 6 چیزیں مان لی ہیں، کوئی آدمی بھی خون نہیں پیتا، کوئی آدمی بھی مثانہ نہیں کھاتا، کوئی آدمی پتا نہیں کھاتا، اسی طرح شرمگاہ مذکر مؤنث کی دونوں نہیں کھاتے، 6 چیزیں تو مان رہے، 7ویں مانتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ تو 7ویں بھی مان لینی چاہیے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ تو جانور کے یہ 7 اعضاء جو شریعت کی نظر سے ان کا کھانا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی اوجڑی کا مسئلہ ہے، اوجڑی جب صاف ہو جاتی ہے اب اس کا کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی کا دل نہیں مانتا تو کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، نہ کھائے، لیکن کھانا اس کا جائز ہے، حلال ہے، ہر بندہ کھا سکتا ہے۔ اسی طرح پائے جو ہے یہ بھی شرعاً جائز ہے، سیری پائے یہ بھی جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو یہ 7 قسم کے جو اعضاء ہیں ان سے بچا جائے۔ یہ قربانی کے چند مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ عصر کے بعد یہ مسائل مزید چلیں گے۔
اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو پوچھنا ہو تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے بلا جھجک۔ کوشش کریں ہماری یہ قربانی 100% اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ قبول تب ہوگی جب ہم اس کے آداب کا لحاظ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔